अलैहि वसल्लम ईदगाह के लिए पैदल तशरीफ ले जाते और आते और जाते हुए रास्ता बदलते थे। आते हुए रास्ता और जाते हुए रास्ता और, ज़रा फिर के आते थे। इसके हवाले से शारिहीन फरमाते हैं इसकी दो वजह थी। एक तो जब आप तकबीरात पढ़ते हैं तो भले वो पत्ते सुन रहे हैं, दरख्त सुन रहे हैं, पत्थर सुन रहे हैं, वो गवाह बन रहे हैं। दूसरा, ज़्यादा लोगों की खबरगीरी, और फिर हर कदम पर नेकी मिलती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था, तिरमिज़ी में, इब्ने माजा में रिवायत मौजूद, कि आप ईद उल फितर के लिए जब घर से निकलते तो खजूरें खाते, ताक अदद 1, 3, 5, 7 खजूरें खाते थे। और ईद उल अदहा में, कुर्बानी की ईद में कुछ नहीं खा के जाते थे। नमाज ईद पढ़कर आते, कुर्बानी होती तो उसका गोश्त खाते। लोगों में आज तक वो आधा रोज़ा मशहूर है। सही मुस्लिम हदीस की मशहूर किताब, हज़रत जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हो रावी, कि वो कहते हैं मैंने मुतअद्दिद मरतबा, यानी कई मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदैन की नमाज पढ़ी। न अजान कही जाती थी ईद की नमाज के लिए, न इकामत तकबीर कही जाती थी। सिर्फ 2 मरतबा पुकारा जाता था, अस्सलातु जामिअतुन, बस इतना पुकारा जाता, उसमें अजान और इकामत नहीं होती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद अबू दाऊद में, इब्ने माजा में और दीगर किताबों में, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा रावी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाए फ़ितर मुकर्रर फरमाया। ये माल पर नहीं, अफराद पर है। ज़कात माल पर दी जाती है, फितरा अफराद पर दिया जाता है। हर वो शख्स जिस पर ज़कात देना लाजिम है, वाजिब है, ज़रूरी है, उस पर सदक़ाए फ़ितर अदा करना भी ज़रूरी। वो अपनी तरफ से भी, अगर उसके ज़ेरे किफ़ालत बच्चे हैं, भले दूध पीता बच्चा भी हो, उसकी तरफ से भी उसने देना है। इसके 2 फ़ायदे बताए कि अगर रोज़े की हालत में कोई लग़व, बुरा कलाम मुँह से निकल गया तो वो उसकी तहारत हो जाएगी और गुरबा और मसाकीन को ये मिल जाएगा, तो वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएंगे। और सदका अदा करना बुरी मौत से बचाता है। किससे बचाता है? बुरी मौत से बचाता है। तो ये सदक़ाए फ़ितर जो लोग रमज़ान में आखिरी दिनों में अदा कर चुके तो ठीक, वरना ईद की नमाज से क़ब्ल अदा कर दें। अगर वो अदा नहीं करेंगे तो उनके रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल होना तो दूर की बात, पेश भी नहीं होंगे, ज़मीन व आसमान के दरमियान लटके रहेंगे। देखें, इस्लाम यही चाहता है कि अगर कुछ लोग खुशियाँ मना रहे हैं तो वो जो कमज़ोर हैं उनको पीछे ना छोड़ा जाए, उनको भी साथ मिलाया जाए ताकि उनको भी खुशियाँ मैसर आएँ। कोई यतीम है, कोई नादार है, मिस्कीन है, कैदी है, तो उनकी मदद की जाए ताकि वो भी खुशियों में शामिल हो जाएं। ये सदक़ाए फ़ितर अफराद पर मैंने आपको बताया। किस शक्ल में दिया जाता है? या तो गल्ला, उस ज़माने में नोट वग़ैरह तो थे नहीं, दिरहम व दीनार होते थे या गल्ला होता था। तो आज लोग पैसे देते हैं। आटे के हिसाब से देना है तो निस्फ सा, जो तकरीबन 2 किलो 50 ग्राम बनता है, ये आम आदमी ने देना है। वो आम आदमी कि वो साहिब निसाब तो है, मगर उसका खाना बिल्कुल सादा सा, तंदूर से रोटी ले ली,
کہیں بھی ڈھابے سے کسی جگہ سے کھا لیا، وہ عام آدمی۔ جن کے گھر ہیں، عمدہ کھانا کھاتے ہیں، اچھا آٹا لیتے ہیں، ایک سے زیادہ ڈش بنتی ہے، ستھرا کرتے ہیں، ان کو جو کے حساب سے دینا چاہیے۔ وہ ایک مفتی کے مطابق 200 اور دوسرے کے مطابق 250، دونوں فتوے موجود ہیں۔ اپنا اپنا کسی نے بھاؤ معلوم کیا، ہو سکتا ہے کسی نے گاؤں میں معلوم کیا ہو، کسی نے شہر میں، تو 250 روپیہ ایک آدمی کی طرف سے وہ دے گا۔ اور وہ لوگ جن کے پاس ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے کشادگی ہے، وہ عمدہ کھانے کھاتے ہیں، ان کے برتن بھی عمدہ ہیں، ایک سے زیادہ کئی ڈشیں بنتی ہیں، ان کو اللہ کی عطا سے خوش ہو کر زیادہ دینا چاہیے۔ وہ کشمش کا حساب ہے، کھجور کا حساب ہے، منقع کا حساب ہے، وہ تقریباً 1600 روپے بنتا ہے، کھجور والا تقریباً 500 روپے بنتا ہے۔ تو جو اچھے ہیں وہ اس تعداد سے دیں، اور جو اس میں بھی زیادہ کرے اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو یہ آپ نے مسئلہ سنا۔ جن پر جمعہ پڑھنا واجب ہے ان سب پر عید پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور یہ ایک بات مسئلہ سن لیں، کوئی شخص بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے، یا خاتون ہے لیکن صاحب نصاب ہے، تو روزہ نہیں بھی رکھا تب بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ روزے نہیں رکھے تو میں فطرانہ بھی کیوں دوں، یہ شرط اس کے لیے نہیں ہے۔ ہر بڑے چھوٹے غلام آزاد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا۔ یہ عید الفطر سے پہلے ادا کرنا بہتر، اگر دیر ہو گئی تو زیادہ دیر نہ کرے، عید کی نماز پڑھتے ہی ادا کر دے، اسی دن ادا کر دے۔ دیر کرے گا، جان بوجھ کر زیادہ دیر کرے گا تو اپنا نقصان کرے گا، ایک اس کا گناہ رہے گا، دوسرا روزے ضائع کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ فطرانے کے حوالے سے بھی آپ نے سنا، عید کے حوالے سے 2-3 احادیث آپ کو سنانی ہے، مگر اس سے پہلے 2-3 دکھڑے، 2-3 باتیں کڑوی بھی کرنی ہیں۔ کیوں مجبور ہوں؟ مسلمان اس وقت دنیا میں پس رہے ہیں۔ کچھ مسلمان ملکوں نے اعلان کر دیا تھا، 39 ملک، کہ ان کا ایک اتحاد بنے گا، ان کی ایک مشترکہ فوج بنے گی، جو ان کے تحفظ کے لیے تمام مسلمان ملکوں سے یہ مشورہ کر کے ایک اتحاد ترتیب دیا گیا۔ آپ کے ملک کے فوجی سربراہ جو پہلے تھے ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا، آپ کو خبریں معلوم ہوں گی۔ ابھی اس اتحاد نے کوئی کارروائی نہیں کی، صرف ایک اجلاس کیا اور اپنے آپ میں پروگرام بنایا۔ یہود و نصارہ نے اس سارے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، نہ صرف اس کو توڑا بلکہ جو مسلمان مل کر کر رہے تھے ان کو بھی توڑا، عربوں کو توڑا، مسلمانوں کو توڑا۔ اور ہم جس طرح تماشا دیکھتے ہیں، تماشا دیکھتے رہ گئے۔ وہ جو مرضی کر لیں، وہ آپ کے اندر آ کر جو مرضی حکم دے دیں، آپ سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا کھاتے ہیں آپ کے سرمائے سے وہ چل رہے ہیں، آپ کے پیسوں سے وہ اسلحہ بنا رہے ہیں، آپ کو مہنگے داموں بیچ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بنایا ہے، ان کو بیچنا ہے۔ وہ آپ پر جس طرح دھاوا بولتے ہیں اور آپ ان کے آگے جی حضوریے بنتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسلمانوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے؟ کیا مسلمانوں میں غیرت نہیں ہونی چاہیے؟ جب مسلمان تھے اور ان کا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، ساری دنیا ان سے کانپتی تھی،
کیوں کہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے، رسول اللہ کا کہنا مانتے تھے، تو دوسرے لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ اب مسلمانوں نے اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل نہیں کرتے۔ اب نتیجے میں آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، شام میں بچے کٹ رہے ہیں، عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ برما میں جس کا نام روہنگیا میانمار کر دیا، وہاں کیا ہو رہا ہے وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی۔ کویت میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مزے میں، ہمارے ساتھ تو نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ جانے۔ تو آپ اگر یہی سوچ رکھیں گے تو کل پھر آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ جب آپ پر خدا نخواستہ وہ وقت آ گیا، کوئی آپ کے لیے بھی نہیں بولے گا۔ کیا مسلمان کو مسلمان کا مددگار نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے بھلا دیا۔ ہم عید کے لیے رمضان کی ساری تربیت چھوڑ کے ہم ہلا گلا بھی کر لیں گے، پارٹیاں بھی کر لیں گے، شاہانہ لباس بھی پہن لیں گے، عمدہ غذائیں بھی کھا لیں گے، مگر ان کی چیخیں ہمارے دماغوں میں نہیں گونجیں گی، ان کی بھوک ہمارے ذہنوں میں نہیں آئے گی۔ کیا یہ مسلمانی رہے گی؟ اسی طرح رہے گی؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ حدیث شریف بتاتی ہے مسلمان سارے مل کر ایک جسم کی طرح ہیں، کسی ایک حصے میں درد ہو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ بے حسی کا کسی زمانے میں تناسب گنا جاتا تھا کہ 5% ہے، 10% ہے، اب بے حسی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ تناسب کو بھول گئے ہیں۔ اب ہم اپنی برادری، قوم، اس سے بھی شاید آگے، پہلے یہ ہوتا تھا یہ پنجابی ہے چلو بھئی اپنا ہے، میمن ہے اپنا ہے، پٹھان ہے اپنا ہے، بلوچی ہے اپنا، اب یہ بھی نہیں رہا۔ جب مسلمانی کا خیال نہیں رہا تو اور کس کا خیال رہے گا؟ تو ہم اگر اس طرح رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ پھر سونامی، زلزلے، آفتیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری پکڑ نہیں ہو سکتی؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ عالم ہے، دوسری طرف ہم اپنے ایمان کے معاملے میں غیرت مند نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں ہمارے ایمان کے خلاف باتیں ہو جائیں، ہمارے صدر صاحب کہہ دیں کہ سود کی گنجائش نکالو، ہماری آواز نہیں اٹھتی ہے، ہم شور نہیں مچاتے۔ کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ روزہ رکھو یا نہ رکھو مرضی ہے، زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ تو رمضان کا تقدس کس نے سکھایا؟ رمضان کے مہینے میں کس طرح رہنا چاہیے؟ اگر روزہ نہیں بھی رکھا تو کس طرح رہنا چاہیے؟ آج کھلے عام کھایا پیا گیا، کھلے عام سب کچھ ہوا، تو ہم شاید یہ سمجھتے ہیں نہیں مولوی تو سختی کرتے ہیں، اسلام میں کوئی سختی نہیں، تو پھر جب پکڑ ہوگی اس وقت پھر باتیں یاد آئیں گی، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، پھر کوئی بچانے والا نہیں۔ اور آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے پرہیز علاج سے اونچی گئی ہے، آپ خود کہتے ہیں، تو پھر آج اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو کل پھر ہمارا بھی پرسان حال نہیں ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ضرب عضب کے نام سے ایک آپریشن ہوا دہشت گردی کے خلاف، اس کا تعلق زیادہ تر سرحدوں سے تھا۔ پھر رد الفساد کے نام سے ایک دوسرا آپریشن شروع کیا گیا جو ہر گلی محلے ہر گھر تک جس کا دائرہ بڑھانے کی باتیں کی گئیں، مگر دہشت گرد آج بھی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ خود ان لوگوں کو آ کے نشانہ بنا لیتے ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے، اور سر عام بناتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور کہ نامعلوم افراد آئے اور یہ کر کے چلے گئے۔
یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے اس کی وجہ سن لیجئے. اس کی وجہ میں اور آپ ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے حفاظت سے دلچسپی, ہمیں نہیں خبر کہ آدمی پڑوس میں کون رہ رہا ہے, ہمارے محلے میں کون نیا آدمی آیا ہے, کون زیادہ گزرتا ہے, کس کی حرکتیں کیسی ہیں, ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے, ٹائم ہی نہیں ہے, دلچسپی ہی نہیں ہے. تو پھر جب آپ اپنی حفاظت سے خود غافل ہوں گے, ارے نہیں بھئی کون ان چکروں میں پڑے, میں نے مخبری کی تو مجھے مروا دیا جائے گا, تو پھر آپ وہ موت پسند کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں. آپ وہ موت نہیں پسند کر رہے جو آپ کو عزت اور تحفظ دے گی. تو یہ جو ہماری سوچ ہو گئی ہے, اس سوچ کی وجہ سے اب ہمارے درمیان آ کے غلط لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم پہچانتے, توجہ کرتے نہیں. تو سب افراد کو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ نے خود اپنی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے ماحول کی بھی حفاظت. آواز آئے؟ اب جب دلچسپی نہیں ہے تو پھر کیا آواز نکلے گی, شوق ہی نہیں ہے. آپ اس چیز کو بہت ہلکا لے رہے ہیں. میرا کام آپ کو جگانا ہے. میں آپ کے اس رویے سے مایوس نہیں ہوں گا, میں بولتا رہوں گا. میرا کام سنانا ہے. کہتے ہیں نا ہتھوڑا مارتے رہو سر پر, آواز کا اثر ہوگا. تو میں بار بار آواز لگاؤں گا کہ جاگو جاگو. اگر نہیں جاگو گے تو پھر دوسری نیند سلا دیے جاؤ گے, اور جس طرح سلائے جاؤ گے وہ منظر آپ کے سامنے. اب مجھے یہ بتائیے, ایک ٹینکر الٹتا ہے, پیٹرول نکلتا ہے, زمین خالی ہے, اس میں اس کا جیسے پانی جا کے بارش کا ٹھہر جاتا ہے, اس طرح وہ پیٹرول سارا پھیل گیا. غربت اور لالچ, غریب لوگ تھے کہ پیٹرول ہے چلو بھر لیتے ہیں, 150 روپے کا فی آدمی فائدہ ہو جائے گا. مگر نتیجہ کیا نکلا؟ تقریباً 200 افراد کچلے گئے, جھلس گئے, چہرے بھی نہیں پہچانے جاتے. کون ذمہ دار ہے؟ ٹریفک کا حادثہ آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے ٹرک الٹ گیا, کئی الٹتے ہیں, مگر وہ لوگ کیوں مجبور ہوئے آ کے پیٹرول لینے پر؟ غربت کی وجہ سے نا, لالچ کی وجہ سے. دو ہی وجہ تھی نا, کمزور لوگ تھے, انہوں نے کہا کچھ مل جائے, وہ لینے کے لیے آئے. نہیں انہوں نے سمجھا کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. کسی نے سگریٹ پھینک دی, ٹیلی فون کی آپ کی کوئی ایسی کیفیت ہوتی ہے, ریڈیشن, اس کی وجہ سے اگنیشن ہو جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے, اور آگ لگ گئی, اور ایسی لگی کہ ابھی تک 160 سے زیادہ افراد جھلس گئے. چہرے بھی کیا, وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے پڑیں گے کہ یہ کون تھا, کس کا رشتہ دار تھا. ایک ایک گھر کے 12 افراد ایک ہی گھر کے چلے گئے عید سے ایک دن پہلے. کیا یہ رونے والی بات نہیں ہے؟ میں اور آپ مزے کریں, خوش رہیں. جن کے گھروں میں ماتم ہو گیا ہمیں ان کا کوئی احساس نہ ہو. اب ذمہ دار کون ہے؟ یہ ٹینکر کیا پہلے بھی اسی طرح اتنے ہی چلتے تھے؟ نہیں. ریلوے میں آپ کو پتا ہے مال گاڑیاں ہوتی تھیں, ان کے اندر تیل لے جانے کا انتظام. اس سے پہلے آپ کے ایک وزیر ریلوے کے پشاور سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے ریلوے کو کمزور کرنے کے لیے اپنی ٹرانسپورٹ چلائی, لوگوں کو بسوں پر سفر سکھایا کہ ریل کی ٹرینیں لیٹ کرو, ان کی سروس خراب کرو, لوگ بسوں پہ سفر کریں اپنی ٹرانسپورٹ چلانے کے لیے. یہ شخصی فائدے اٹھانے والے اس طرح جانیں لیتے رہیں, ہم لوگ بے حس رہیں. ٹھیک ہے, کوئی ذمہ دار نہیں ہے. کیا ہوگا اس ڈرائیور کو, وہ اگر بچ گیا ہوگا اس کے خلاف تو کوئی کارروائی ہو جائے گی, یا جس کمپنی کا ٹرک تھا اس کے خلاف, باقی کچھ نہیں, سب چلتا رہے گا. تو عید مناتے ہوئے ذرا یہ بھی تھوڑا سا سوچ لیں, غور کر لیں. میں اور آپ آج وہ گئے, کل ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم نہ سنبھلے, ہماری سوچ نہ بدلی. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, ہماری سوچ میں لاپرواہی اور بے حسی آ گئی ہے. ہمیں اب دوسرا نظر نہیں ہے, بس میرا کام ہو جائے, رشوت دے کے ہو, بھتہ دے کے ہو, حرام کر کے ہو جائے, دوسرا جو مرضی کرتا رہے.
تو माहौल हम सब बिगाड़ रहे हैं या नहीं? तो फिर ईद काहे की हुई हमारी? ईद तो रहमान को राजी करना है और हमने रहमान को सोचा ही नहीं। हम तो लगे हुए हैं अपनी दुनिया में, हम अपनी ख्वाहिशात में लगे हुए हैं। आपको कश्मीरी याद नहीं आ रहे? 70 बरस हो गए उन्हें खून बहाते हुए, उनकी 3-4 नस्लें गुजर गईं, इसी में कितने लोग यतीम हुए, कितनी औरतें बेवा हुईं। आप इराक भूल गए, बैतुल मक़दस भूल गए, आप क्या क्या भूल गए, आज कोई याद नहीं। मक्का मुकर्रमा पर हमले की साजिशें हो गईं, मदीना मुनव्वरा पर, और मैं आपको ये बता चुका हूँ इस वक्त भी ये दाइश कहलाने वाले ऐलान कर चुके हैं कि वो रोज़ा रसूल को गिराना चाहते हैं। मुसलमान कहलाते हैं ना वो, अपने आप को मुसलमान, वो रोज़ा रसूल को बुत कहते हैं और गिराना चाहते हैं, और हम कोई हमें एहसास नहीं है। वहाँ कितने अफराद गवर्नमेंट ने मुतय्यन किए, इन्होंने जब मज़ार गिराए तो उस वक्त नहीं सोचा था। आज उनको अपनी सिक्योरिटी इतनी अजीज हो गई है कि वो उसके लिए किसी हद तक भी जाना चाहते हैं। मुसलमानों, ये हमारी इज्तिमाई फ़िक्र होनी चाहिए, मगर हमारे पास नहीं है। ईद के दिन मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ, ज़रा सोचिएगा, गौर कीजिएगा कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। कब्र में जाना है, माँ नहीं जाएगी साथ, पार्टी लीडर साथ नहीं जाएंगे, आपकी करेंसी साथ नहीं जाएगी, आपके साथ सहूलतें नहीं होंगी, वहाँ आपने जवाब देना है, फिर हशर में अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। ज़रा थोड़ी सी फिक्र कर लीजिएगा। दुनिया आनी जानी चीज़, दौलत आनी जानी चीज़, ओहदे आनी जानी चीज़ है, हमें फ़िक्र होनी चाहिए, मैं भी और आप भी। अगर ज़िम्मेदार नहीं बनेंगे तो कल आप पर कौन सा वक्त आएगा, उस वक्त आप चीखते रह जाएंगे। जो कौमें सो जाती हैं, सोने का मतलब गाफिल हो जाना, जिनकी तवज्जो इन चीज़ों पर नहीं रहती, फिर उनसे दुश्मन खेला करते हैं, और उनके लिए खेल आपने आसान बना दिया। आप यहाँ एतिकाफ में बैठे हुए, मेरी मस्जिद में एतिकाफ में बैठे हुए लोग मैच देख रहे थे टेलीफोन पर, मैं किसी को क्या कहूँ, मस्जिद में एतिकाफ करते हुए लड़के नौजवान मैच देख रहे थे। आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उनकी खेल होती, फर्ज नमाजें छोड़कर मस्जिद में बैठे रहते हैं एतिकाफ के नाम पर। बताइए क्या करें? अगर हमने यही अपना हाल करना है तो फिर हम क्यों कहते हैं फलाने हमारे दुश्मन फलाने? हम तो खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं, हमने तो खुद अपने आप को तबाह किया हुआ है। तो इस रमदान को पाकर भी हमने अपने आप को बख्शिश के लायक नहीं बनाया, और आज हमने अपनी जिंदगी में उस तजर्बे को, परहेजगारी तकवा के तजर्बे को जारी नहीं रखा, तो जिंदगी आपने गुजारनी है, जवाब आपने देना है, मैंने भी देना है, आपने भी देना है। हमें सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, अपना भला कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, ये सोचना होगा। आइए, आपको दर्द सुनाया, अब मैं आपको आका करीम के इरशादात भी सुना दूं, ताकि आपकी ईमानी ताजगी हो और आपको खुशी भी हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, रोज़ादार रमदान के रोज़े पूरे करके जब ईद की नमाज के लिए इज्तिमा में आते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, या मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों, मा जज़ाउल अजीर, उस मजदूर को क्या बदला दिया जाए जिसने काम पूरा किया, मेहनत पूरी की है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह करीम, उसको पूरी मजदूरी दी जाए। क्या दी जाए? पूरी। अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम, ये आज जो मुझसे मांगेंगे मैं इनको जरूर दूंगा। जिन्होंने रमदान के रोजे रखे, आज ईद पढ़ने जमा हुए हैं, ये आए हैं, मैं इनको
جو سوال کریں گے ضرور عطا کروں گا. فَيَقُولُ يَا عِبَادِي لِي سُمْتُمْ وَلِي صَلَّيْتُمْ انصرفوا مغفوراً. اعلان ہوتا ہے اے میرے بندو تم نے میرے لیے روزے رکھے, میرے لیے نماز پڑھی, اب تم پھیل جاؤ. جب تم عیدگاہوں سے جاؤ گے تو اس حال میں کہ تم بخشے ہوئے ہوگے. تم اپنے رب سے جو بھی مانگو گے جائز حاجت وہ ضرور پوری کرے گا. جو سوال کرو گے وہ سنا جائے گا. تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہیں بخشا ہوا بھیجا جائے گا. روایتوں میں ہے فرشتے عید کی صبح فجر کے بعد گلیوں میں, گلیوں کے کناروں پر, کوچوں میں ندا کرتے ہیں یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا الی رب کریم یعطی الجزیل ویغفر الذنوب العظیم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, نکلو اپنے گھروں سے اپنے رب کی طرف, وہ تمہیں جزا عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اب ایک سوال پھر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میرے وہ بھائی, میرے وہ دوست, میرے وہ بزرگ جو عید کی نماز بڑے شوق سے پڑھنے آئے ہیں, کیا میں ان سے پوچھوں کہ فجر پڑھی؟ فجر کی نماز تو فرض ہے, عید کی نماز تو واجب ہے. کیا فجر پڑھی یا پورا مہینہ رمضان کا گزارتے ہی آپ فرض بھی بھول گئے؟ اگر ہم نے صبح کی پہلی نماز فجر ادا کر لی تو گویا ہم نے شیطان کو شکست دے دی. اب پورا دن ہم شیطان سے لڑ سکتے ہیں, اور نہیں پڑھی تو شیطان سارا دن ہم سے لڑے گا. سوچیں, مجھے اور آپ کو عید ملی ہے تو عید کس کی ہے؟ عید اس کی ہے جس سے رحمان راضی ہو جائے. میں آپ کے سامنے رکھوں, ہر قوم میں عید ہے, قرآن میں بھی عیدوں کا ذکر ہے. مسلمانوں کی عید کا فرق اور ذرا دوسروں کا دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی, کس طرح عید مناتی تھی کہ وہ عید کے دن کھانے وانے پکا کر بستیوں سے باہر چلے جاتے تھے, ناچ گانا کرتے تھے, پیتے پلاتے تھے, جو ان کی خرمستیاں کرنی اور پھر رات کو واپس آ جانا. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عید قال موعدکم یوم الزینہ قرآن میں ہے. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ. اسی طرح جمع ہوتے تھے لوگ, غل غپاڑا, ہلا گلا, پینا پلانا, ناچنا گانا, یہ ان کا ہوتا تھا. ہندوؤں میں دیکھ لیں, ان کی ہولی دیکھ لیں, دیوالی دیکھ لیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ رنگ پھینکتے ہیں ایک دوسرے کے, کپڑے خراب کرتے ہیں, ناراض کرتے ہیں, جو بھی ان کا حال ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. یہاں ذرا دیکھیے, مسلمانوں کی عید دیکھیے, یہ نہاتے ہیں, صاف ستھرا لباس پہنتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, تیار ہو کر ظاہر کو اجلا کر کے, حالانکہ پورا مہینہ باطن کو اجلا کیا, اب ظاہر کو بھی اجلا کر لیا. اللہ کا نام جپتے ہوئے عیدگاہوں میں جاتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں, اس کی نماز پڑھتے ہیں, اس کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا, کافر کی عید سے شیطان راضی ہوتا ہے, مومن کی عید سے رحمان راضی ہوتا ہے. اب آپ نے فرق پہچان لیا. تو اصل میں رضائے الہی حاصل کرنا, اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا, یہ اصل عید ہے. صرف اجلا لباس پہن لینا عید نہیں. اچھا, اب عید کے دن, عید پڑھنے کے بعد باقی دن کیا کیا جائے؟ ڈرامے دیکھے جائیں, فلمیں دیکھی جائیں, تاش کھیلے جائیں, جو کام کرنے وہ اگر کیے جائیں تو پھر بتائیے عید رہی؟ ہم نے اپنی محنت ضائع کی یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں, عید کی نماز پڑھانے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک بچہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا, نظر پڑی, قریب گئے. آج لوگ خوش ہو رہے ہیں, تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تیاری نہیں کی, تم نے کپڑے نہیں پہنے,
तुम ईदगाह नहीं जा रहे, यहां बैठे रो रहे हो। उसने कहा हाँ जी रो रहा हूं, मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, मुझे कोई तैयार कराने वाला नहीं है, मैं यतीम हूं, मेरे माँ बाप नहीं है जो मुझे कपड़े पहनाए, मुझे ईदगाह की तरफ लेकर जाए। लफ्ज़ यतीम सुनकर मेरे आका का दिल भर आया। फरमाया चलो मेरे साथ। उसको लिया, अपने घर आए, अपनी शहजादी से फरमाया इसको तैयार करो, ये मेरे साथ ईदगाह जाएगा। उसको कपड़े पहना कर तैयार किया। आका लेकर आते हैं ईदगाह, फरमाते हैं क्या तू इस पर राजी है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं? क्या तू इस पर राजी है कि हसनैन तेरे भाई बन जाएं? मेरे आका उस पर जो शफकत फरमा रहे थे, तो जो यतीम नहीं थे वो भी तमन्ना कर रहे थे काश आज हम यतीम होते, हम पर इतनी मेहरबानी होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? ईद के दिन दूसरों का गम बांटें, कमजोरों को याद करें, उनसे जाएं, मिलें, उनकी दादरसी करें, कुछ उनको भी मीठा खिला दें, कुछ उनकी खुशी का सामान कर दें। आप किसी को खुश करते हैं, आप अपने लिए जन्नत बनाते हैं, अपने लिए राहत करते हैं। लेकिन हमारा ये मिजाज नहीं, जाना भी होगा तो बॉस के घर जाना है, भाई सलाम करना है, नौकरी ख़त्म हो जाएगी, या फलाने के पास जाना है ज़रूरी है वरना पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। हमारी ये सोच, हम रिश्तेदारों को भी नहीं, और जो गरीब हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलते, उनके यहाँ क्या करना है, देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ये सोचें आ गई। ये मोहब्बतें बांटने का दिन है, दिल जीतने का दिन है। आइए अहद करते हैं, हम ईद को ईद ही रहने देंगे, खराब नहीं करेंगे। इस ईद में वही काम करेंगे जिससे रब राजी होगा और जो हमारे लिए भी अच्छाई का सबब होगा। यतीमों, बेवाओं, जो नादार हैं उनकी दादरसी कीजिए। और 6 रोज़े माह शव्वाल में रखे जाते हैं। हदीस शरीफ के मुताबिक इस माह शव्वाल में अगर कोई 6 रोज़े रख ले तो उसका फ़ायदा ये है, वो ऐसा है जैसे उसने साल भर रोज़े रखे। क्यों? कुरान में है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो कोई एक नेकी लेके आएगा 10 गुना देंगे। तो 30 रोज़े कितने हो गए? 300, और 6 रोज़े 60 हो गए, 360। और साल के दिन इस्लामी के कितने होते हैं? 360। तो ये 6 रोज़े रख लिए जाएं तो पूरे साल के रोज़ों का सवाब मिल जाता है। और ये इकट्ठे रखना शर्त नहीं है, शव्वाल में रखने हैं। लोग दूसरे दिन से ही रख लेते हैं कि आदत बनी होती है, तो बाद में सुस्ती हो जाएगी। वरना एक रख लिया, 4 दिन के बाद फिर एक रख लिया। ये पूरे महीने में, इकट्ठे ना भी रखे लेकिन पूरे महीने में अगर रख ले तो ये शश ईद के रोज़े बहुत मशहूर हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। और ये हमारे यहाँ मौसम बदलता है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, उसके हवाले से आप जो भी अच्छा कर सकें। इस्लाम मौसमी इबादत का दीन नहीं है, सिर्फ रमज़ान में मस्जिद में आना या नमाज पढ़ना नहीं है, सारा साल करना है। सारा पता लग जाएगा पिछले जुम्मे क्या हाल था और आने वाले जुम्मे क्या हाल होगा, वो नजर आ जाएगा। शैतान छूट गया है, मगर आपने नफ्स को कंट्रोल करना सीखा है, तो ये मेहनत जाने न दीजिएगा, जाया न कीजिएगा।